ایسا با مصطفیٰ سے کہہ دینا غم کے مارے سلام کہتے. پورے چترال میں ہمارا صرف ایک ہی ایجنڈا ہوگا اور اس ایجنڈے کا نام ہے بلا تفریق انسانیت کی خدمت. سلام کہتے ہیں. اللہ اللہ حضور کی باتیں مرحبا رنگ و نور کی باتیں. اللہ اللہ حضور کی باتیں مرحبا رنگ و نور کی باتیں. چاند جن کی بلائیں لیتا ہے اور ستارے سلام کہتے ہیں. یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر دل ہمارے سلام کہتے ہیں. کوئی محسن چترال تو کوئی ہمدرد چترال سے مخاطب کر رہا ہے. یعنی سابق وفاقی وزیر محمد طلحہ محمود اہل چترال کے دلوں میں گھر کر چکے ہیں. تبھی تو عید جیسا بڑا تہوار جسے اپنوں کے ساتھ منانے بیرون ممالک سے لوگ سفر کر کے اپنے گھر آتے ہیں، وہی محمد طلحہ محمود اپنے گھر اسلام آباد سے چترال آئے اور یہاں چترال کے غیرت مند عوام کے ساتھ عید منا رہے ہیں. اللہ اللہ حضور کی باتیں مرحبا رنگ و نور کی باتیں. عید سے ایک روز قبل شہر اقتدار سے محمد طلحہ محمود کا قافلہ رواں ہوا، جس میں ان کے صاحبزادے محمد شمروز بھی ان کے ہمراہ ہیں. سابق وفاقی وزیر کا قافلہ جہاں سے گزرا، کہیں راستے میں کھڑے شہریوں نے ہاتھ ہلا کر خوش آمدید کہا تو کہیں گلی محلے میں کھڑے شہریوں نے روایتی انداز میں اپنائیت کا اظہار کیا. محمد طلحہ محمود نے نماز عید شاہی مسجد چترال میں ادا کی. دعا کے بعد چترال کے ہر امیر غریب چھوٹا بڑا ان سے ملنے بےتاب نظر آیا. سابق وفاقی وزیر ان میں گھل مل گئے اور اپنی رہائش گاہ تشریف لائے، جہاں قربانی ذبح کرنے کا آغاز کیا. اپر اور لوور چترال میں سینکڑوں مویشی ذبح کر کے ہزاروں مستحق افراد میں تقسیم کیا. بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر بسم اللہ. میں جناب سینیٹر طلحہ محمود صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے عید ہمارے ساتھ چترال میں گزاری، اور میں کہتا ہوں کہ وہ چترال کے لیے ایک ہیرا ہے. وہ الیکشن کے بعد بھی چترال کی خدمت کرتے آ رہے ہیں. ہر سیلاب میں جو بھی خدمت کا موقع ہوتا ہے، طلحہ محمود صاحب کے طلحہ فاؤنڈیشن کے بندے وہاں آتے ہیں، چاہے سیلاب ہو چاہے کوئی اور چترال کا کوئی مسئلہ ہو. سینیٹر طلحہ محمود صاحب کے مشکور ہیں کہ اس نے اس عید کے موقع پر چترال کے غریب عوام کو یاد رکھا اور ان کے ساتھ عید منانے کے لیے چترال تشریف لائے. میں چترال کے عوام کی طرف سے سینیٹر طلحہ محمود صاحب کا بہت مشکور ہوں اور پورے چترال کی طرف سے ان کو عید مبارکباد پیش کرتا ہوں. محمد طلحہ محمود نے عید کے پہلے روز لوور چترال کے مختلف مقامات پر متعدد اجتماعات میں شرکت کی، جہاں لوگوں نے ان کے فاؤنڈیشن کے چترال بھر میں بلا تعصب کاموں پر انہیں خراج تحسین پیش کیا. آپ نے یہاں قربانیاں کی ہیں، الحمدللہ اللہ پاک قبول فرمائے.
اللہ پاک مزید آپ کو توفیق عطا فرمائے. یہ علاقہ جو ہے پورا چترال جو ہے یہ تو مسائلستان ہے، اس کے ان کے مسائل تو بہت زیادہ ہیں. تو آپ اس وقت MNA نہیں ہیں، لیکن آپ تو الحمدللہ جس طریقے سے چترال میں پوری دنیا میں آپ کی نیٹ ورک ہے، آپ محنت فرما رہے ہیں، خدمت فرما رہے ہیں. اللہ رب العالمین اپنی جناب میں قبول فرمائے. علامہ محمود فاؤنڈیشن جو چترال میں کام کر رہی ہے سر، ہم اس کو دل جان سے سراہتے ہیں سر. ہمیں معلوم ہے کہ وہ علاقے میں چترال کے طول و عرض میں جتنے بھی لوگوں کے مسائل ہیں، کس طرح وہ ان لوگوں کے ساتھ مل کر ان کے مسائل حل کر رہی ہے. تو اس کے لیے بھی ہم آپ کے انتہائی مشکور ہیں کہ آپ ایک درد دل رکھنے والے انسان ہیں. ٹرولی جو محسن چترال ہے طلعت محمود صاحب ہے، کیونکہ چترالیوں کے اوپر کوئی جب مصیبت آتی ہے تو طلعت محمود حاضر ہیں اور طلعت محمود کے فاؤنڈیشن والے حاضر ہیں، اور چترالیوں کا کبھی خوشی کا موقع ہوتا ہے تو وہاں بھی طلعت محمود حاضر ہیں. تو اس لیے سینیٹر صاحب ایک دفعہ پھر آپ کا شکریہ. یہ علاقہ جو ہے یہ گاؤں خورلشٹ ہے. سابق وفاقی وزیر نے کہا کہ چترال کی غیرت مند عوام نے ہر موقع پر ان سے والہانہ محبت کا اظہار کیا ہے، لیکن چترال بھر کی محرومی کے خاتمے کے لیے حکومتی مشینری کو میدان میں اترنا ہوگا. اس دفعہ میرا پروگرام تھا کہ میں نے عید الاضحیٰ جو ہے وہ چترال میں کرنی ہے، لہذا میں اسی وجہ سے آج چترال میں آپ لوگوں کے ساتھ ہی عید منا رہا ہوں. اور مجھے بہت خوشی ہے کہ اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوں، ان کے ساتھ گپ شپ ہو رہی ہے، ان کے ساتھ کھا پی رہے ہیں، ان کے ساتھ ادھر ادھر کی بات چیت بھی ہو رہی ہے. کہ اللہ تعالیٰ چترال کو بہت ترقی دے، اللہ تعالیٰ چترال کو بہت خوشحال کرے. جب چترال میں داخل ہوا رات کو تو ایسا لگا جیسے کسی کھنڈر میں آ گیا. مطلب اتنی روڈوں کی بری حالت تھی، اور میں بلکہ افسوس ہو رہا تھا کہ اس طرف KPK کی جو روڈز ہیں وہ تو پھر بھی کافی بہتر ہیں، لیکن جب چترال کے اندر داخل ہوتے ہیں تو تقریباً یہ ہمارا جو ٹنل تک راستہ ہے وہ 80 کلومیٹر تک ہے، لیکن اس 80 کلومیٹر کو طے کرنے کے لیے ہمیں کم سے کم 2.5 گھنٹے، پونے 3 گھنٹے، 2.5 گھنٹے کم سے کم ہمیں چاہیے. چترال کے اندر بہت چھوٹے چھوٹے بے شمار مسائل ہیں، اور ان مسائل کو بہت پہلے حل ہو جانا چاہیے تھا، لیکن میرے خیال سے یہ ابھی تک چل رہے ہیں. پرانے مسائل ختم ہوں، اگلے مسائل آئے، یہاں پہ تو سب کٹھا ہوتا جا رہا ہے. پچھلا جو ہے وہ بھی بیک لاگ کے اوپر بڑھتا جا رہا ہے. لیکن بہرحال ہم ہماری ذاتی طور پر کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو بھی اس میں اپنا کوئی حصہ ڈال سکے ہم ڈالیں. اور ظاہری بات ہے کہ ہمارے جو ذاتی وسائل ہیں وہ لمیٹڈ وسائل ہیں، وہ وسائل تو نہیں ہیں جو حکومتوں کے ہوتے ہیں. اور جس طرح آپ نے کہا کہ بڑی بڑی فاؤنڈیشنز ہیں ان کے وسائل ہوتے ہیں، یہ تو ہمارے ذاتی وسائل ہیں جن وسائل سے ہم اس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. میں تو لوگوں سے کوئی چندہ وغیرہ یا اس طرح کی کوئی چیز لیتا نہیں. اور جتنے بھی اس وقت ڈیولپمنٹ یا یہاں پر جتنے بھی کام ہو رہے ہیں چترال میں، تو یہ سب ذاتی وسائل سے ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ہم چاہتے بھی یہی ہے کہ کاش ذاتی وسائل، لوگوں کی کنٹریبیوشن، گورنمنٹ کی کنٹریبیوشن، NGOز کی کنٹریبیوشن، اگر یہ سب اکٹھے ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں چترال ایک بڑی ڈیولپ چترال کی صورت میں اس پورے عرض پہ نمودار ہو سکتا ہے. سابق وفاقی وزیر محمد طلحہ محمود نے ہر خطاب میں ایک بات پر زور دیا کہ تمام توانائی خدمت خلق کے لیے وقف ہے، اور وہ خدمت بلا تفریق ہوگی جس میں کوئی رنگ، نسل، ذات کا تفرق نہیں ہوگا. چترال کے تمام عوام ان کے لیے ایک برابر ہیں. ہمارا صرف ایک ہی ایجنڈا ہوگا، اور اس ایجنڈے کا نام ہے انسانیت کی خدمت، بلا تفریق انسانیت کی خدمت. اور انشاءاللہ تعالی
اللہ تعالیٰ اس میں ہماری مدد فرمائے گا اور اس علاقے کو ڈیولپ کرے گا، اس علاقے کو خوشحال کرے گا، اس علاقے کو انشاءاللہ ترقی کی بلندیوں پر لے کے جائے گا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جب ہم یہ سارے کام کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے، اللہ سے دعا مانگنی چاہیے اور غلط قسم کی چیزوں سے دور رہنا چاہیے۔ کرپشن اور یہ جو دوسرے وائٹ کالر جرائم ہیں جنہوں نے اس ملک کو کھا لیا، اس چترال کو کھا لیا، اس سے ہمیں بچنا ہے۔ میں نے ایک بات کی ہے ہمیشہ زندگی کے اندر کہ ہمیں جو بھی کام کرنا ہے، جو بھی خدمت کرنی ہے، بلا تفریق انسانیت کی خدمت کرنی ہے۔ اس چیز سے بادی نظر کس کا کس پارٹی سے تعلق ہے، کس ریلیجن سے تعلق ہے، کس سیکس سے تعلق رکھتا ہے، ہمیں ان ساری چیزوں سے ہٹ کے صرف اور صرف انسانیت کی خدمت کرنی ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام کے تحت ہم سب کو اکٹھے مل کر آگے بڑھنا چاہیے۔ اس میں میں سمجھتا ہوں کہ علاقے کا فائدہ ہے اور یہاں پر رہنے والے لوگوں کا بھی فائدہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم آج پروگرام بنائیں گے، کوششیں کریں گے، اللہ سے دعائیں کریں گے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی اس کی برکات اور اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں نازل ہوں گی۔ محمد طلعہ محمود جہاں جاتے ہیں دنیا کے معاملات اسی انداز میں دیکھ لیتے ہیں، چاہے ان کا بزنس ٹرپ ہو، سیاسی دورہ ہو یا فلاحی کام، صبح سے شام تک عوام اور عوامی مسائل ڈیل کرنا الگ الگ طرز کے حامل ہیں، لیکن ہر دورے کی نماز وہ واحد کڑی ہے جو ایک ربط اور باقاعدگی کے ساتھ باجماعت ادا ہوتی ہے۔ اللہ اللہ